الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال أيضا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العلي العظيم. جو ایمان بندے ہیں جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہ بندے کو اچھے والا بات سننے میں مزہ آئے گا, قرآن پڑھنا میں آسان ہوگا, صبح میں اٹھنے کے لیے آسان ہوگا, اس طرح سب کچھ آسان ہوگا, اچھے اچھے والے چیز. اللہ نے بتا رہا ہے قرآن میں جب اللہ کا بات, اللہ کا قرآن کا آیات اور اللہ کا قدرت بیان کرنے کے ٹائم جو کچھ بندے ہیں واللہ مستکبرن, کبر ہو کر منہ اعراض کر کے جائیں گے کچھ بندے, یہ آج کل ہم دیکھیں گے. کالم یسمعها, اس کو وہ سن رہا ہے یہ بات لیکن وہ سننے کے نہ برابر, انہیں سننے والا کی نہ طرح وہ جائے گا. وہی بندے کو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, موت کا آخرہ والا کا حساب کتاب کا ایمان نہیں ہے, اس میں یقین پورا نہیں ہے, وہ بندے کو صرف اللہ کا نام سن کر ہی اس کا دل میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اللہ کے علاوہ دنیاوی یا اس کا دل جو کچھ چاہتا ہے یہ بات سن کر اس کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ کا بات سننے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. لیکن کرکٹ دیکھنا اچھا ہے, میں نہیں بتا رہا ہوں وہ اچھا نہیں ہے, لیکن اچھا ہے. ہر بندے کے پاس ہابی ہونا چاہیے, اسپورٹ ہونا چاہیے. اسلام نے ہیلتھ کے بارے میں بھی بہت کچھ سنایا ہم کو, اس کو فالو کرنے کے لیے بتایا. لیکن اچھا والا نماز پڑھنے میں, قرآن تلاوت میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن کرکٹ 3 گھنٹہ دیکھنے میں اس کو مزہ آئے گا. اسی طرح اس کو آدھا پارا بھی قرآن پڑھنے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن 4-5 گھنٹے پورا رات جاگ کر وہ اس کا دل چاہتا ہے وہ دیکھنے میں اس کو مزہ آئے گا. اس طرح اللہ نے قرآن میں بتایا. ہم دیکھنا ہے ہمارے دل میں کس طرح. میں ابھی جو مسجد میں آنا جانا, قرآن پڑھنا, صبح میں اٹھنا, نماز پڑھنا, اور آج کل بہت نفل روزے رکھنے میں ہمارے لیے بہت آسان ہے, ٹائم کم ہے, اور اسی طرح تہجد بھی پڑھ سکتا ہے. اس طرح بہت اپرچونٹی ہے, لیکن ہم کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھنا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفیک ورافعک الیہ, میں آپ کو نیند کر کے آپ کا نیند کے حالت میں آسمان تک اٹھایا. کیونکہ ایک بندے کو ایک حد ہوتا ہے آسمان کی طرف جانے کے, اگر اس کے اوپر آکسیجن نہیں ہے اس کو سانس لینے میں مشکل ہوتا ہے, اس کو سانس لینے میں مشکل ہوگا. اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نیند کے حالت میں اٹھایا. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ نے قرآن میں دوسرا جگہ فرما رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اگر کوئی بندے کو میں ہدایت دینا چاہ لیا میں اس کا دل کو آسان کریں گے. وہ اچھے والا چیز سننے میں, کرنے میں, قرآن پڑھنے میں, سیکھنے میں, ہر روز ایک حدیث پڑھنے میں, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اس طرح غور سے دیکھنے کے لیے, تھوڑا بحث کرنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے, ایک ٹائم اپنے جسم کے لیے, اپنے اس طرح بہت کچھ کرنے کے لیے اس کا دل میں مزہ آئے گا. کوئی بندے کو
کوئی بندہ اس کے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے اور دنیاوی چیزوں میں وہ لگ رہا ہے، لیکن اس کو یہ اچھے والا چیز کرنے کے لیے کس طرح ہوگا؟ کأنما یصعد فی السماء، آسمان کی طرف اونچی پہاڑ میں جانے کا برابر ہے، لیکن وہ کیوں؟ اللہ نے یہ بات بتایا کأنما یصعد فی السماء، اوپر کی طرف جانے کے برابر، کیونکہ ادھر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، جو ہائیسٹ ماؤنٹین میں جانا مشکل ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، اور ایک برابر ہوگا اس کے طرف وہ آ جائے گا۔ اللہ نے یہ کیوں بتایا؟ اس کا دل میں مزہ نہیں آئے گا، اس کا دل میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ہم صرف ایک شیشہ کو دیکھنا ہے، اس میں اپنے آپ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے نفس سے اور رب سے وہ ہر ٹائم باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ باہر اچھا صورت دکھائے، اپنا اچھا صورت دکھائے، اپنے آپ کو اچھی طرح دوسرے بندے کے سامنے اپنے آپ کو دکھائے، لیکن پھر بھی اس کا دل سے وہ باہر نہیں، اللہ کے بعد اس کا نفس سے وہ باہر نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو، مجھے کو اپنے بارے میں بہت پتا ہے، لیکن کسی بندے کو نہیں پتا۔ لیکن اگر مجھے دوسرے بندوں کے سامنے مجھے کیا کر سکتا ہے؟ ایکٹنگ کر سکتا ہے، لیکن مجھے غرور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ایک شیشہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں اپنے آپ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ میں جو نیند سے جاگنے سے پھر رات کے ٹائم نیند کرنے کے ٹائم تک میں جو اچھا عمل کر رہا ہے، یہ میں دل جسم کے ساتھ کر رہا ہے یا دوسرے بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ سوچنا ہے۔ کیونکہ آخری زمان میں بہت بندے ہوں گے، لیکن اسلام کا اچھا حکمت کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ علم کے ساتھ، ایک دل جسم کے ساتھ کام کرنے والا بہت کم ملیں گے۔ اس طرح بندہ بہت کم ملیں گے۔ اخلاص نہیں ہوگا، ریا، سمعت، ایک تو ہوتا ہے دوسرا بندے کو دکھانے کے لیے، دوسرا ہوتا ہے میں پاپولر بن جائے، مجھے شہرت مل جائے، اس طرح ایک چھوٹے عمر میں وہ کتنا بڑا کام کیا، اس طرح مجھے نام مل جائے، اس طرح وہ لقب مجھے مل جائے، وہ لقب سے اس کو فخر آئے گا، وہ لقب سے اس کو فخر آئے گا۔ کوئی بھی بندے کو عالم حافظ بولنے سے اس کو کبر نہیں آنا چاہیے۔ کسی بندے کو حافظ، عالم یا دوسرے القاب اس طرح بولنے سے اس کو کبر نہیں آنا چاہیے، اس کا دل میں خوف آنا چاہیے۔ کیونکہ جو آج کل کا زمانے میں بہت بندے ہیں، لیکن القاب کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کے ڈھونڈنے میں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن القاب سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس طرح بتایا؟ رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت، سید خاتم النبیین، یہ لقب ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسرے بندوں کے لیے خدمت کیا، دوسرے بندے کے لیے خدمت کیا۔ اور اسی طرح بہت سفروں میں ہر بندے کو کام دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے ایک کام اپنے اوپر ذمہ دار لیتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن کچھ صحابہ پکانے کے لیے ذمہ دار لیا، کچھ بندے نے اس کو صفائی کرنے کے لیے ذمہ داری لیا۔ اس کے ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حطب، جو آگ جلانے کے لیے کچھ چیز ضرورت ہوتا ہے، وہ حطب کو جمع کرنے کے لیے گیا۔ اور اسی طرح فتح مکہ ہجری 8 میں ہوا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مکہ سے نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گیا مدینہ کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گیا، نکالا گیا۔ نکالنے کے ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے ہو کر بات بتایا، آپ مجھے بہت محبت ہے، آپ مجھے
مجھے محبت ہے، وہ لوگ مجھے نکال رہے ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں، ورنہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ 17 مہینہ تک، کچھ ٹائم تک فلسطین کے بیت المقدس کی طرف رخ ہوا قبلہ۔ اللہ نے کیا بتایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ بیت المقدس میں ہر انبیاء اس کے قبلہ تھا۔ اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا، اس کا دل میں چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کا قبلہ رخ کرو۔ اللہ نے بتایا مجھے پتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کا مرضی ہے، آپ کا جو محبت ہے، یہ قبلہ میں آپ کو قبلہ بناؤں گا۔ ابھی عصر کے نماز میں مسجد القبلتین میں بیت المقدس کی طرف قبلہ وہ ہوا، اللہ کے آیت نازل فرمایا، اللہ نے نازل فرمایا یہ دوسرا رکعت میں قبلہ دوسری طرف مسجد کعبۃ اللہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ مڑایا۔ اس میں ایک یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ نے اس آیت میں اور ایک بات بتا رہا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ ایمان کا مطلب ایمان نہیں ہے، صلاتکم، تفسیر میں دیکھیں گے اس کا معنی ہے صلاتکم۔ اللہ ایمان اور صلات اس دونوں میں ایک کنیکشن رکھا ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے آپ نماز ادا کرو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب پیدائش ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر وہ فوراً بات کیا، جو مریم علیہ السلام اس کے اپنے قوم کی طرف اٹھا کر لے آیا، پھر بتایا یہ کس طرح آپ کو بچہ ہو گیا۔ یہ مریم علیہ السلام کسی بھی بات نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اس کا ذمہ دار لیا۔ لا تحزنی، آپ غم نہیں کرو، میں اپنا ذمہ دار ہے، میں آپ کا کوئی عیب نقص نہیں آ جائے گی، میں نہیں دے دوں گا۔ اللہ نے کس طرح بنا لیا، جو بچہ اللہ نے اس کا قدرت دکھانے کے لیے یہ رکھا ہے، وہی چھوٹے بچے کو زبان لیا بات کرنے کے لیے۔ وہ زبان میں کس طرح ہے؟ انی عبد اللہ، پہلا بات کیا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں عیسائی لوگوں کو پہلا ہی کیا ہے؟ میں گوڈ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں پہلا ہی عیسائی کے لیے بنا لیا۔ اس کے بعد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں کسی بھی جگہ میں ہوں میں برکت والا بندہ ہوں۔ برکت والا بندہ کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی بھی مشقت نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے ہیلتھ کا پرابلم نہیں ہے، اس طرح بہت کچھ ہے۔ اگر اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے بتا دیا، اس کا دعا مانگے گا، اس کا دعا قبول ہوگا، اس کا مطلب ہے مبارک۔ اس کے بعد بتا رہا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز ادا کرنے کے لیے وصیت کیا، فرض کیا۔ یہ نماز ادا کرنے سے ہم سب بندہ برکت والا بن جائیں گے، اور ہمارا کمرہ برکت والا بن جائے گا، ہمارا گھر برکت والا بن جائے گا۔ کس عمل سے؟ نماز سے۔ نماز اچھا ہوگا یعنی ایوری ٹائم دل جسم کے ساتھ، دل جسم کے ساتھ اور علم کے ساتھ ادا کرنا ہے، شعور کے ساتھ ادا کرنا ہے، شعور کے ساتھ۔ اور سورۃ المومنون میں اللہ جنت الفردوس میں جانے والے بندوں کا کچھ کوالیفیکیشن بتایا، کچھ صفات بتایا۔ اس میں کچھ 10-12 آیتوں میں پہلا بتایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا آیت میں بتایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ، یہ مومن لوگ نماز میں شعور کے ساتھ ادا کریں گے، شعور کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس طرح کچھ صفات بیان کرنے کے بعد ابھی اللہ نے یہ آیتوں کو، یہ صفاتوں کو ابھی ختم کرنے والا ہے۔
اللہ نے پھر کیا بتایا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. پہلا کوالیفیکیشن میں شعور کے ساتھ، آخری کوالیفیکیشن نماز میں نماز کو پابندی کے ساتھ وہ لوگ ادا کریں گے. اولئک هم الوارثون، وہی لوگ ہیں کامیاب، یہ جو جنت الفردوس وراثت میں لے لیں گے. الذین یرثون الفردوس، وہی لوگ جنت میں جو اعلیٰ بہت منزلت والا درجہ والا جنت کیا ہے؟ جنت 8 ہے فردوس، وہ ان لوگوں کو ملے گا. ہم اس میں تھوڑا کوشش کے ساتھ، تھوڑا ذہن کے ساتھ ہم اس کو لینا ہے. آج کل ہم دیکھیں گے ہم صرف نماز والا نہیں بننا ہے، ہم ہمارے جو محلہ میں جو ہوتا ہے ان کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے. کتنا حد تک میں کل ہمارے ایک سری لنکا بھائی سے بات کیا، وہ بتایا ابھی اس کا جو کمپنی میں فرائیڈے کا دن خود اس کا ساجن نیم اس کا مشین کو بند کرے گا یا ان کو کام نہیں دے دے گا. اس فیلڈ میں جو مشین مسلسل استعمال ہونا چاہیے ادھر ایک کورین کو لگا دے گا. اس کو بتائے گا اے مسلمان لوگوں کو، آپ لوگ مسجد کی طرف چلے جاؤ. اگر کوئی ٹائم رہ جائے پھر وہ پوچھے گا آپ نہیں گئے ابھی تک، جاؤ. اس طرح وہ ہم کو دعوت دے دے گا. لیکن ہم سوچنا ہے اگر میرے لیے دلچسپ ہو، سچا رغبت ہو، میں کام کو جانے سے پہلے میں یہ جمعہ کا بات بھی میرا سجنم کے ساتھ میں کیا کروں گا، بات کروں گا، میں اس طرح کام کروں گا، میرا یعنی ایگریمنٹ اس طرح صحیح ہے. لیکن صرف جمعے کا دن میں یہ جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے اس میں ٹائم ہونا چاہیے. وہ کیا کرے گا؟ اس کا 1 گھنٹے میں ہم کو ٹائم لے سکتا ہے یا ہم کو اور 10 منٹ 15 منٹ زیادہ دے دے گا. لیکن اس طرح کرنے والا بندہ بہت کم ہے. آج کل ہر مسجد کا ذمہ دار آئے ہوئے ہیں. نماز فجر میں کتنے بندے اکٹھے ہوتے ہیں؟ عشاء کے نماز میں کتنے بندہ آئیں گے؟ یہ تو 3 صف 4 صف. لیکن صبح نماز کے لیے کتنا بندہ آئیں گے؟ 4 بندہ یا 3 بندہ. اسی ٹائم میں جو بندے کو اس کا کمپنی میں نکالا گیا یا کام ختم ہو گیا، ابھی وہ کمرہ میں ہے، اس کا سیلری چاہیے یعنی پیسہ چاہیے، لیکن عربیٹ وہ جا رہا ہے، عربیٹ میں ایک جگہ بات ہو گیا، وہ عربیٹ سجا کیا بول رہا ہے؟ آپ ہوم پلس کے سامنے یا جی سی مارٹ کے سامنے 4 بجے یا 4:30 بجے یا 5 بجے آپ آنا ہے. وہ کیا کرے گا؟ 4:30 بجے اٹھے گا. اس کا دل میں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ سردی کا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ سست کے ساتھ وہ اٹھے گا، چست نہیں، چست یعنی جرأت کے ساتھ وہ اٹھے گا. وہ جانے کے ٹائم اس کا سردی نہیں لگے گا، اس کو پتا ہے آخر میں مجھے سیلری ملے گا. لیکن ابھی فجر کا نماز 7 بجے یا 6:50، وہ ابھی اٹھنے میں اس کو مشکل ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہا ہے. یہ ہم آج کل دیکھنا ہے. میں پہلے بتایا، ہمارے پہلے جو آیت میں نے بتایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم جو ہر بندہ دعوت کے کام یا کوئی کسی بندے کو ہم ایک چیز بتانے والا بندہ ہے، لیکن ہم اس میں اچھی طرح علم ہونا لازم ہے. میں کسی بندے کو نماز کے بارے میں دعوت دے رہا ہوں، لیکن مجھے نماز کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے. اگر یہ علم میرا پاس نہیں ہے، میں ایک نماز کا دعوت دینے کا قابل نہیں ہوں. مجھے ولضالین ضاد نہیں آ رہا ہے، مجھے زاد آ رہا ہے ولضالین، پھر میرا نماز نہیں ہوا، میرا نماز میں مشکل ہے، میرا نماز ٹھیک نہیں ہوگا. سورۃ الفاتحہ میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی غلطی ہو جائے ہمارا نماز نہیں ہوگا. اس لیے ہم علم کے ساتھ میں جو چیز دوسرے بندے کو دعوت دے رہا ہوں،
یعنی اسلام کا پورا سمجھنا لازم نہیں ہے، لیکن میں چیز دعوت دے رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے علم ہونا ضروری ہے. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بالحکمہ کا مطلب بالعلم، علم کے ساتھ آپ دوسرے مطلب کو اللہ کے طرف بلاؤ. ابھی میں سوچنا ہے مجھے قرآن پڑھنا کتنا آتا ہے، میں روزانہ قرآن کے حصے میں کتنا صفحہ کتنا جزو میں پڑھتا ہوں، یہ میں تھوڑا سوچنا ہے، میں تھوڑا سوچنا مجھ پر لازم ہے. یہ ویسے ایک بندہ سے میں نے ہم جو ایک ٹائم کھانا کھانے کے ٹائم ایک بندہ بتایا فلسطین میں جو بندہ شہید ہو رہا ہے اس پر مجھے شک ہے، کیونکہ وہ لوگ ٹی شرٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، اس لیے کچھ بندے کے پاس داڑھی بھی نہیں ہے، مجھے شک ہے، اس طرح بتایا. لیکن وہ ظاہری صورت میں داڑھی ہے، جبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کو پولیس سے یا سی سے ایک فون آ جائے وہ اس طرح ہلے گا. صحیح؟ اس کا میں یہ بات کرنے کے کیا مطلب ہے، داڑھی جبہ ایک مسلمان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا ایک علامت ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن جو داڑھی نہیں ہے اس کو میں الزام نہیں لگا سکتا ہے، اس کو میں نقص کے نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. جو بندہ جبہ نہیں پہن رہا ہے میں اس کو تھوڑا حقیر نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. اصل مقصد کدھر، ہمارا قلب، دل صاف ہونا چاہیے، یہ دیکھنا ہے، میرا دل صاف ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے. میرے دل میں اندر کسی بندے کو میں بات کرنے میں مجھے تھوڑا فخر ہو رہا ہے، اس کا میں تھوڑا نیچے رکھتا ہوں، اگر اس طرح آ گیا اس کا ہی مطلب ہے کبر. دوسروں کا بات نہیں سننا ہے، دوسروں بندے کو ہم حقیر کے نظر سے دیکھنا ہے، یہی ہی ہے کبر. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کرنا چاہیے. آج کل ہم ہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں تھوڑا سوچ لیں گے، ایک بڑا بزنس مین وہی ہے بس، ہم کام کرنے والے ہیں، برابر بٹا کر کھانا کھائے گا، برابر بٹا کر کھانا کھائے گا، یا جانے کے ٹائم ہدیہ دے دے گا. ادھر بڑا بس بھی، کام کرنے والا آخری سیکورٹی بھی ایک ہی ٹیبل میں کھانا کھائے گا. ہم کچھ چیزوں کو ہم نے گمان کر کے یہی ہے اسلام، اس طرح ہم نے رکھ لیا، اس طرح نہیں ہے. اسلام کیا بتایا کہ آپ کا عبد کو، آپ کا غلام کو آپ کیا کھا رہا ہے وہی چیز ان کو بھی کھلاؤ، آپ کیا چیز پہن رہا ہے وہی چیز اس کو بھی پہناؤ. اس کے ساتھ برابر آپ کو وہ کھانا پکا کر لے آئے گا، اس کا دل کھانے پکانے میں کتنا ہو جائے گا، کبھی کبھار اس کو شوق بھی آ جائے گا، اس کا ٹکڑے میں کچھ چیز ٹکڑا اس کو بھی دے دو، کھلاؤ. اس طرح اسلام نے ہر بندے کو اس طرح حکم دیا. یہ اسلام کا ایک چیز ہے، وہ لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان فالو نہیں کرتا ہے، فالو نہیں کرتا ہے. اس طرح بہت کچھ ہے. آج کل کوئی بھی بندہ ہمارے ملک میں خنزیر کا گوشت نہیں بیچتا ہے. ربا کا دکان، ربا دینے کے لیے دکان نہیں کھولے گا. کیوں؟ مسلمان حرام حرام. یہ دو چیز ہمارے ذہن میں حرام حرام، کون؟ دو چیز، خنزیر کا گوشت اور ربا. لیکن جھوٹ بولنا وہ تو یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کے برابر ہے. یہ بھی خیانت داری کرنا یہ بھی خنزیر کا گوشت کھانے کا برابر ہے، وہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن خیانت داری میں کوئی پرواہ نہیں ہے. ادھار دینے کے ٹائم میرا دل میں ہونا چاہیے میں اس کو واپس کرنا ہے. اگر اس کا دل میں اس طرح سوچ نہیں ہے، وہ ادھار دوبارہ واپس کرنے میں اللہ کا توفیق نہیں ملے گا. لیکن ہمارے مسلمان میں بہت بندہ ہے، لینے کے ٹائم اچھا بات کر کے لے لیا، ابھی دینے میں اتنا ٹائم لے رہا ہے. اس طرح ہمارے مسلمان میں ہمارے میں
اس طرح بہت ہوتا ہے. ہم سچا مسلمان نہیں ہے. میں اپنے آپ پر دھوکہ کر رہا ہوں, میں اپنے آپ پر دھوکہ کر رہا ہوں, دوسروں کو میں دکھا رہا ہوں, لیکن اچھا تبدیل ادھر آنا چاہیے, ادھر نہیں آ گیا, ادھر نہیں آ گیا. ایک بندہ بھی آ گیا پھر بھی میں نماز پڑھانا ہے, 5 صف آ گیا پھر بھی میں نماز پڑھانا ہے. اگر 5 بندہ بھی آ گیا میں اسی شوق میں بیان کرنا ہے. یہ مجمع پورا ہو گیا پھر بھی میں اسی شوق میں بیان کرنا ہے. ایک بندہ آ گیا پھر میں ویسے مختصر بیان کر کے اس طرح کچھ اس طرح کر کے ختم کر لیا. بڑا مجمع آ گیا پھر میں اچھا اس طرح کر کے بیان کروں گا. یہی ہے ہمارے مجھ پر ہمارے درمیان ہے. اس طرح نہیں آنا چاہیے. اسلام پہلا کچھ بندوں میں سے پہلا, ہم ابھی آج کل ہم مسلمان ہیں نا, پڑھنا چاہیے. اللہ نے پہلا قرآن دو طرح کی اتارا. میں ابھی بات ختم کر رہا ہوں. ایک ليلۃ القدر میں, رمضان کے ليلۃ القدر میں پورا لوح المحفوظ میں سے آخری آسمان بیت العزہ تک پورا قرآن اتارا گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 23 سال میں کچھ آیت جبریل علیہ السلام لے کر اتارا. پہلا اتارا 5 آیت سورۃ الاعلی میں 5 آیت. اس کا مطلب ہی پہلا ہے آپ پڑھو, علم کے ساتھ آپ رہو, علم کے ساتھ آپ رہو. آخری آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے سے پہلے 9 دن پہلے, کتنے دن پہلے, 9 دن پہلے سورۃ البقرہ کا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون, یہ آیت نازل فرمایا اللہ نے. اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا. پہلا ہے علم. آخری آیت کا مطلب آپ آخرہ والا دن کو آپ ڈرو, مجھے اللہ بتا رہا ہے مجھے ڈرو, یہ ذکر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ہم علم کے ساتھ اگر رہیں گے اللہ کے پاس ہم جانے کا, یہ آخرہ والا کا زندگی کا خوف مجھ پر خود بے خود آ جائے گا, خود بے خود آ جائے گا. لیکن ہم مسلمانوں میں بہت بندوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا, لیکن اگر اس کو فیوریٹ والا ایک کھلاڑی یا کوئی بھی بندے کا ادھر کا جو دنیاوی کے وی آئی پی کا اس کا فیملی ہسٹری اس کو پتا ہے, کتنے بچہ ہے, وہ کب پیدائش کیا, وہ کیا اس کا کتنے کمپنی ہے, اس طرح بہت کچھ معلومات حاصل ہے. لیکن اسلام کے بارے میں جو معلومات ہے اگر ہم اس سے پوچھیں گے بدر کتنا تھا, ہجری کس طرح ہوا, ہجری کا تاریخ کا واقعہ اور کس طرح شروع ہوا, کس کے زمانے میں تھا, یہ نہیں پتا. پہلا جنگ کیا ہے, کون سا ہے, یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. اس طرح جو معلومات ہے آسان, یہ نہیں پتا. اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے دل میں اسلام کو شوق سے, میں اسلام کو ویسے ایک بات سن لیا پھر میں ویسے آنکھ کو بند کر کے فالو نہیں کرنا ہے. اسلام اس طرح نہیں بتایا. میں اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کر علم حاصل کر کے کرنا ہے, علم حاصل کر کے کرنا ہے, علم حاصل کر کے کرنا ہے. ویسے ایک بات سن کر آنکھ بند کر نہیں کرنا ہے. اسلام یہ نہیں سکھایا. اس لیے ہمارے اوپر ہر بندہ رات کے سونے سے پہلے کم از کم 15 منٹ محاسبت نفس کرنا ہے. اپنے آپ پر میں بات کرنا ہے, میں کون سا کام آج کیا, کس طرح میں نے معاملہ کیا دوسرے بندوں کے ساتھ, میرا بیوی بچے کے ساتھ میں کس طرح بات کیا, میرے والدین کے ساتھ بات کیا, اس کا حال احوال پوچھا. اس طرح مجھ کے بارے میں میرے ساتھ بات کرنا ہے. پھر ہمارے اوپر تبدیل آ جائے گا, ورنہ نہیں آئے گا. اس لیے ہر بندہ, ہم سارے اس میں فوکس کر کے سچے مسلمان ہونے کے لیے کوشش کرنا ہے. اچھا سچا مسلمان ہونے کے لیے کوشش کرنا ہے. اس کا آخری بات ہم ابھی دیکھ رہیں گے. ہمارا ملک میں ایک واقعہ سناتے. ہمارا ملک میں ایک بڑا پنڈت ہے. ہمارا ملک بدھسٹ, اس میں ایک بندہ ہے پنڈت, ان کا گرو جی, بڑا گرو جی,
ان کے بھی منزلت ہوتا ہے، یہ اعلیٰ پوزیشن والا ہے. وہ اسلام کو سیکھ کر آخر میں مسلمان بن گیا. ابھی بھی وہ ہے، اس کا نام عبد الرحمن. صحیح. یہ جو عام طور پر جو پیدائش مسلمان ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، اس میں بہت فرق نظر آئے گا. کیوں؟ وہ سچا علم، اسلام کو فالو کرنے کے لیے سچ کے ساتھ علم حاصل کیا. ابھی بھی وہ کر رہا ہے اپنے لیے، سچ کے لیے کر رہا ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں ہے. ہم اسلام میں ہر عبادت کے لیے ایک حکمت ہوتا ہے. ہم کیوں وضو کیا رکھا ہے؟ وضو جمعے کے دن غسل ہونا یہ بہت بڑا اہم سنت ہے. یہ کیوں؟ کچھ مذہب میں واجب ہے. کیوں؟ مجھ میں کوئی بدبو دوسرے بندے کے پاس نہیں جانا چاہیے. مسواک وضو کرنے کے ٹائم کرنا سنت ہے. یہ کیوں؟ میرا منہ سے بدبو نہیں آنا چاہیے کسی دوسرے بندے کو. ہر ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد مونچھ تھوڑا کم کرنا ہے. یہ باز کا بال اتارنا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. ناخن زیادہ آ گیا، اس میں کچھ چیز لٹک جاتا ہے، اس کو میں خان کو کاٹنا ہے. یہ کیوں؟ اگر کوئی بندہ دیکھ لیا اس کو تھوڑا خوش ہو جائے. اگر مجھے دیکھ لیا وہ بندے کو دل میں خوش ہو جائے. اس طرح ہونا چاہیے ہمارے سارے ایکٹیویٹی، ظاہراً باطناً. اس لیے ہر بندہ یہ اسلام کو اچھی طرح فالو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کوشش کریں گے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.